السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سبھی سننے والوں کو میرے چینل ہارر ٹی وی پہ ویلکم۔ مجھے تو یہ کوئی چڑیل معلوم ہوتی ہے۔ نینی نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی نظریں لان میں پودوں کو پانی دیتی مسز بیکر پر جمی ہوئی تھی۔ بھلا یہ بھی کوئی وقت ہے گارڈننگ کا؟ مگر مسز بیکر کا تو ہر وقت گارڈننگ کا ہی ہوتا تھا۔ صبح جب میں کام کے لیے نکلتا یا جب شام یا رات کو واپس آتا تو وہ وہیں پائی جاتی۔ وہ ہمیشہ سیاہ گاؤن میں ملبوس یا تو پودوں کی گوڈی کر رہی ہوتی تھی یا گھاس کو پانی لگاتی یا کچھ اور نہیں تو پھولوں کو اسپرے کرتی پائی جاتی تھی۔ رنگ برنگے پھول جن سے لان بھرا پڑا تھا۔ نہ معلوم اس بے رنگ عورت کو پھولوں پودوں سے اس قدر دلچسپی کیوں ہے۔ میں نے چڑھ کر سوچا، میرا نام جان ہے اور میں اپنے نام کی طرح بالکل عام سا ہوں، مگر نینی کہتی ہے کہ میں بہت ہینڈسم ہوں۔ اب آپ سوچیں گے کہ نینی کون ہے؟ نینی میری دوست ہے، اس ٹاؤن میں میرے واحد دوست۔ ایک راز کی بات بتاؤں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر ہم تو ذکر کر رہے تھے مسز بیکر کا۔ مسز بیکر میری مالک مکان ہے۔ مجھے اس قصبے میں آئے چند ماہ ہوئے ہیں۔ یہاں مجھے کام بھی مل گیا اور رہنے کو کمرہ بھی، مگر کمرے تک پہنچنے اور باہر نکلنے کے لیے وائڈ لان کے سامنے سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہاں وہ منحوس مسز بیکر پائی جاتی۔ مسز بیکر کے آگے پیچھے شاید کوئی نہیں، کم از کم میں نے تو نہیں دیکھا۔ جب میں اس گھر میں نیا شفٹ ہوا تو میں نے اسے ہیلو ہائی کی کوشش کی، مگر اس کا سرد رویہ محسوس کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ مگر اب دن بدن اس کی شخصیت مزید پراسرار ہوتی جا رہی۔ وہ لان میں زیادہ تر رہنے لگی تھی، خاص طور پر میرے آنے کے اوقات میں۔ مجھے تو ایسا ہی لگتا تھا۔ وہ کبھی مجھے مخاطب نہیں کرتی تھی، مگر جب بھی میرا اس سے آئی کانٹیکٹ ہو جاتا، میری ریڑھ کی ہڈی میں جیسے لہر دوڑ جاتی تھی۔ اس کی آنکھیں، اف، ایسی آنکھیں میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ سرد، بے جان، پتہ نہیں کیا تھا ان میں، غصہ، وارننگ۔ خیر، میں تو آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نینی کو شادی کے لیے پسند کرنے لگا تھا۔ میری نینی سے ملاقات ابھی کچھ عرصے پہلے ہی ہوئی تھی اور ہم بہت قریب آ گئے تھے۔ میں اس کی درخواست کرنے والا تھا کہ ہمارے ٹاؤن میں سیریل کلنگ کی انتہائی خوفناک وارداتیں ہونے لگیں۔ مقتول تقریباً میرا ہم عمر لڑکا تھا، جس کو نہایت بے دردی سے چیر پھاڑ کر قتل کیا گیا تھا، اور ہاں، ہر واردات کے بعد لاش کے اوپر ایک سرخ گلاب ملتا تھا۔ سرخ گلاب جو کہ مسز بیکر کے گارڈن میں لاتعداد تھے۔ یہ میں کیا سوچنے لگا، مگر واقعی نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا ہے کہ ان وارداتوں میں مسز بیکر میں کوئی لنک ضرور ہے۔ نینی مجھے دروازے پر اتار کر گڈ بائے کہہ کر چلی گئی۔ میں تیزی سے گارڈن عبور کر کے اپنے کمرے میں داخل ہو گیا اور کنڈی چڑھا لی۔ چند منٹ کے اس عمل نے میری نسیں تیز کر دی۔ مسز بیکر کی آنکھیں مجھے اپنے کمرے میں چبھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں اس قدر تھکا ہوا تھا کہ لیٹتے ہی سو گیا۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ کھل گئی۔ ماحول میں ایک غیر معمولی پن کا احساس تھا۔ میری نظر گھڑی پر پڑی تو 1:30 بجا رہی تھی۔ میں بستر چھوڑ کر اٹھا، کھڑکی کا پردہ سرکایا۔ او خدایا! اس وقت بھی گارڈن میں موجود تھی وہ، انتہائی اہم کی سے ایک پودے کو سہلا رہی۔ پودا نہیں، میری دھڑکن تیز ہو گئی۔ سرخ گلاب! اسی وقت مسز بیکر نے مڑ کر دیکھا۔ میں تیزی سے کھڑکی کے آگے سے ہٹ گیا۔ نہیں، اب شک کی گنجائش نہیں، مسز بیکر ہی وہ قاتل چڑیل ہے۔ ابھی اس نے جس طرح مجھے دیکھا، میری روح تک لرز گئی۔ اس کی آنکھیں سرد، شفاف۔ کہیں یہ آج میرا شکار تو نہیں کرنے والا؟ میں کل ہی یہ گھر چھوڑ دوں گا، بے شک مجھے ڈپازٹ میں دی گئی رقم سے ہاتھ دھونے پڑیں، مگر اب میں یہاں نہیں رکوں گا۔ مگر آئے کل تو یہ تو مجھے شاید آج ہی مارنے کی پلاننگ کر رہی ہے۔ ایک خیال میرے ذہن میں لپکا، میں آج رات ہی یہاں سے نکل جاتا ہوں۔ میں نے فون اٹھایا اور نینی کا نمبر ملایا۔ کئی بیلوں کے بعد آخر اس نے فون اٹھا لی۔ تم جان، اس وقت خیریت تو ہے؟ اس کی آواز نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نہیں نینی، خیریت نہیں ہے۔ کیا تم مجھے اس وقت پک کر سکتی ہو؟ ورنہ کل شاید مجھے نہیں دیکھ پاؤ۔ میں رونے والا ہو رہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ حیرانی سے بولی۔ خیر، میں آتی ہوں، جلدی آؤ پلیز۔ جتنی دیر میں نینی نے ہارن دیا، اتنی دیر میں نے اپنا سامان پیک کیا۔ نکلنے سے پہلے میں نے گارڈن میں جھانکا، وہ خالی پڑا تھا۔ شکر ہے
میں بڑبڑایا۔ میں تیزی سے کمرے سے نکلا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے میرے کانوں میں گارڈن عبور کرتے ہوئے اچانک میرے عقب سے مسز بیکر کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ رک جاؤ لڑکے، میں کہتی ہوں رک جاؤ، ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں بھاگتے ہوئے گھر سے نکلا اور پہلے سے سٹارٹ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ نینی نے کار بڑھا دی۔ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ۔ میری سانسیں ابھی قابو میں نہیں تھیں۔ نینی، اب میں ہرگز اس گھر میں نہیں رکوں گا، میں نے اس سے کہا۔ وہ عورت ہی وہ چڑیل ہے، وہ مجھے آج مار ڈالتی۔ شکر ہے تو مجھے لینے آ گئی، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ نینی تیزی سے گاڑی چلا رہی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا، مگر یہ نینی کی خوبصورت شکل پر شیطان ناچ رہا تھا۔ اس نے گاڑی روک دی۔ نہ جانے کون سا ویرانہ تھا۔ وہ مسکرائی۔ نہیں، اس کے خوبصورت ہونٹوں کے پیچھے سے نمودار ہونے والے دانت اس کے تو نہیں تھے، لمبے، ڈریکولا جیسے خطرناک۔ وہ بھی میری طرف بڑھنے لگا۔ تو کیا وہ قاتل چڑیل مسز بیکر نہیں نینی ہے؟ اوہ ہاں، یاد آیا، نینتھنی بھی تو ہمیشہ اپنے بالوں میں گلاب کا پھول لگاتی، سرخ گلاب۔ مگر اب کیا فائدہ؟